اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2021 کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس کی ابتدا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں پڑھا کہ سورہ توبہ کی ابتدا میں یہ واحد سورہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا نام سن لے، پھر اسے اس کے اطمینان کی جگہ تک پہنچوا دیجئے۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ حقیقتاً یہ لوگ حقیقتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک بھی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر بھی اگر وہ اسلام نہ لائے تو اس کو بحفاظت اس کے مقام پر پہنچا دیجئے، کیونکہ مشرکین یہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اسے ضروری ہے کہ انہیں ہر طرح کی امان دی جائے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور اسلام پر غور و خوض کر لیں۔ یہ تفسیر صافی صفحہ 303 پر لکھا ہوا ہے۔ اب تفسیر جلالین نے جو اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے وہ سن لیجئے کہ یہ کس قدر رواداری اور علم دوستی کی تعلیم ہے کہ اگر انجان لوگ اسلام کے مرکز میں اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے آنا چاہیں تو ان کو پورا تحفظ دیا جائے اور پھر پوری حفاظت کے ساتھ ان کو ان کے ملک پہنچا دیا جائے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ محققین نے آیت کے آخری الفاظ سے نتیجہ نکالا کہ جو کافر مشرک دین کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہ ان کافروں مشرکوں سے مختلف ہیں جو دین اسلام کا علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہیں اور اس کے لیے پناہ طلب کریں تو ضرور پناہ دو اور اسلام کی تعلیم بھی ان کو دو۔ تفسیر قرطبی نے لکھا یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لیں۔ سننے سے مراد صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا، سوچنا، غور کرنا مراد ہے۔ تفسیر جساس نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ فقہا نے نتیجے نکالے کہ کافر حربی بھی اگر امن پسند ہو تو اس کو چھیڑا نہ جائے بلکہ اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی جائے۔ ذمیوں کی حفاظت کا اصول اسی آیت سے نکلا۔ کافر حربی کو اسلامی ممالک میں خواہ نہ ٹھہرنے دیا جائے، ضرورت بھر رہے اور پھر چلا جائے۔ ایسا شیعہ جس کے پاس علم نہ ہو، وہ دینی لحاظ سے کمزور ہو اور احمقوں کی جنت میں رہتا ہو، وہ سب سے زیادہ امام کو اذیت دیتا ہے۔ امام علیہ السلام یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ شیعوں میں سے ان جاہلوں اور احمقوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی کہ مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ مستحکم ہے، یعنی وہ دین کی معلومات نہیں رکھتے، دین پہ عمل نہیں کرتے، دین سے کوئی اپنا تعلق نہیں رکھتے، معرفت کی راہوں کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ معرفت کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1 فطرت، نمبر 2 احساس، اور نمبر 3 عقل یا برہان اور استدلال وغیرہ۔ ان تمام راستوں سے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس لیے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان خطوط پر ثبوت اس کے پاس ہوں توحید پر، اور عالم کے حادث ہونے پر اس کے پاس دلائل ہونا چاہیے۔ خدا کی شناخت اور اس کی معرفت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 250 میں کہ ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے میں نے خدا کی ذات کو پہچانا ہے۔ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو ہم ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیں جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی،
باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔